السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے پارہ نمبر 21 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ یہ ہے: اور لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ جی پیارے بچوں، اس خوبصورت آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہیں، یعنی ہر چیز کو گہرائی سے جانتے ہیں اور ہر چھپی چیز سے باخبر ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں۔ جی بچوں، یہاں رائی کے دانے کا ذکر ہے، جو کہ چینی کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے اگر چٹان کے اندر ایک رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو وہ ایک انسان کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح رائی کا دانہ آسمانوں کی بلندی میں، ہواؤں میں کہیں یا زمین کی گہرائیوں میں چھپا دیا جائے تو وہ ایک انسان کو تو کبھی نظر نہیں آئے گا، وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، وہ اسے نکال سکتا ہے۔ بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر کوئی نیک کام یا کوئی برا کام، کوئی نیکی یا بدی چھپ کر کرے تو خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حاضر کر دیں گے، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ عالم الغیب ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، اور اس کا پورا پورا اجر، یا اگر وہ برائی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، عذاب ملے گا، سزا ملے گی۔ آئیے بچوں، اب سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ اللہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور کبریائی کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ بچوں، کشتی اور بحری جہازوں کا سمندروں میں چلنا بھی اللہ کی ایسی نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خواہ کتنے ہی مضبوط ٹائٹینک جیسے بحری جہاز بنا لے اور اس کے نہ ڈوب سکنے کے دعوے بھی کر لے، لیکن جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو وہ محفوظ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی بچوں، سارے کے سارے اختیارات اور فیصلے صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا کشتی یا بحری جہاز سے بیٹھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، سفر کی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اور بچوں ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں، آئیے اب سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: وہ آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے،
ہمارا 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے۔ بچوں، لیلۃ القدر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے 1000 سال میں سے اس سال کیا ہونا ہے۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے احکامات لے کر اترتے ہیں اور پھر ان احکامات کی روداد یعنی عمل درآمد کی جو تفصیل ہے نا، وہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ اسی کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا کارخانہ ایک منظم طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ چلا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی پہلے سے ہر کام کی پلاننگ کرنی چاہیے اور اسے منظم طریقے سے کرنا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ بچوں، اب ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، شاید کہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے انسان پر اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں، مثلاً بیماری، حادثہ، عزیز ترین لوگوں کی موت، کسی بھی قسم کا نقصان، ناکامی، طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط، فسادات اور لڑائیاں، جنگیں وغیرہ۔ یہ آزمائشیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان ان آزمائشوں کا، ان تکالیف کا مقصد سمجھے۔ یہ انسان کے اندر سے کمی کوتاہیاں نکالنے کے لیے آتی ہیں، انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہیں، انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور انسان کو کیا چاہیے کہ اپنے گناہوں پہ نظر ڈالے، اپنا تزکیہ نفس کرے، اللہ کی پکڑ کو سمجھے اور پھر ان گناہوں کو چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے۔ بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ایک انسان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے عذاب یعنی آزمائشیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ موت سے پہلے وہ ہماری طرف پلٹ آئے۔ جی، پلٹ آئے، یعنی اگر شرک کرتا ہے تو اپنے سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن و حدیث کو تھام لے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے اپنا خالق، مالک اور رازق مانے، یعنی زندہ پیروں کو یا قبر والوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر شرک کرنے کی بجائے صرف اور صرف مجھ سے مانگے، یعنی مجھ سے دعائیں کرے، کیونکہ میں تو انسان کی شارک سے زیادہ اس کے قریب ہوں، دعائیں اور التجائیں سنتا ہوں۔ بچوں، جب ایک گناہ گار انسان مر جاتا ہے تو اب وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنی اصلاح کر لے، شرک چھوڑ دے، قرآن و حدیث کو تھام لے، یعنی اللہ کی رسی کو، اور اللہ کو راضی کر لے۔ اس لیے بچوں، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس دنیا ہی میں اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی، کمی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں، ہر طرح کی بدعت اور شرک چھوڑ دیں۔ پیارے بچوں، بدعت اور شرک پر تفصیلی بات کریں گے آئندہ انشاءاللہ۔ بس ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسلمان گناہ گار جہنم میں سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن بچوں، شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہ جا سکے گا، اس کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لینا، حصے دار بنا لینا، جیسا کہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اپنا رب مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بتوں کو بھی خدا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں 313 بت رکھے ہوئے تھے۔ آئیے پیارے بچوں، جانتے ہیں ہم مسلمان آج کل کس طرح شرک کرتے ہیں۔ ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اولاد مانگنے کے لیے یا روزگار مانگنے کے لیے
یا کسی بیماری سے نجات پانے کے لیے زندہ پیر یا قبر میں دفن پیر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر ان سے اولاد مانگتے ہیں تو اولاد تو اللہ دیتا ہے، شکر تو اللہ کا ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بچے کا نام پیراں دتا رکھ دیتے ہیں۔ جو پیراں دتا کا نام جو رکھتے ہیں اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ پیراں کا مطلب ہے پیر اور دتا میں نے دیا، یعنی یہ بچہ ہمیں پیر نے دیا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اولاد میں دیتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے۔ پیارے بچوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے لوگ شرک کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ اولاد، روزگار، زندگی، موت، صحت اور مال میں دیتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سب کا دینے والا میں ہوں، پھر لوگ کیوں قبر والوں سے یا زندہ پیروں سے مانگتے ہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب تو قرآن میں ہے نا، لیکن ان کو بہت ہی کم لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، یہ عمل کی کتاب ہے نا، تو عمل کے لیے تو ترجمہ آنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن بچوں، ہماری اکثریت قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھتی، ترجمے سے سمجھ کر قرآن کو نہیں پڑھتی، وہ قرآن کو عمل کے لیے نہیں پڑھتی بلکہ برکت کے لیے، اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، نیکیاں کمانے کے لیے پڑھتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عمل کے لیے بھیجا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے اور قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔